آج چند وکلا کی آج عمران خان صاحب سے جیل میں پھر ملاقات ہوئی. ان کی ڈیمانڈز اپنی جگہ موجود ہیں. وہی ڈیمانڈز ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, پھر میرے ساتھ بات کریں, میں بات کرنے کو تیار ہوں. یہ جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں, اگر حکومت نہیں مانتی, جو کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر ڈیمانڈز کے مذاکرات ہونے چاہیے, یہ مستقبل کیا ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ویکینڈ پہ آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی, مذاکرات کا خیر مقدم کیا ان کی جانب سے. پھر چند الفاظ ایسے چنے گئے سیاسی جماعت کی بات کرتے ہوئے جو کہ نہ چنے جاتے, نہ استعمال کیے جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ جو الفاظ ہیں جو عموماً استعمال کیے جاتے ہیں, انتشاری ٹولہ وغیرہ وغیرہ, ایک سیاسی بیانیہ بھی ان کے مطابق ہی بنتا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. طالبان, آج عمران خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کیا ہوا تھا آخر, وہ طالبان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی 2020 میں, وہ کس طرح ہوئی تھی. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. سلمان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا عمران خان صاحب کو 6 جنوری کو سزا ہو جائے گی. کیا یہ آپ لوگوں کی کیلکولیشن ہے کہ 6 جنوری کو باقی یہ سزا دے دی جائے گی عمران خان صاحب؟ دیکھیں, ماضی تو یہی بتاتا ہے. جو مقدمے چلائے گئے ہیں ان ماتحت عدالتوں میں, جس طرح اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی گئی ہے, تو وہاں تو سزا دی گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ سزائیں آگے معطل ہوئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں, لیکن یہاں جو ٹرائل ہوتی ہے جیل میں, اس کا تو ایک ہی مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ سزا دی جائے. اور اگر کچھ بھی نہیں بنتا, دیکھیں میں اس ٹرائل میں موجود رہا ہوں القادر میں, یہ بالکل مانا جو حکومتی وکلاء ہیں کہ نہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان ہوا ہے, نہ خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا ہے, بلکہ یہ پیسہ تو برطانیہ میں ثابت ہی نہیں ہوا تھا کہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے. اس کے باوجود یہ پیسہ پاکستان آ گیا اور آج ریاست پاکستان کے خزانے میں ہے. تو کیا مقدمہ ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن بہرحال ہم دیکھیں گے. کیا مقدمہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالا تر والی بات تو میں بھی سمجھتا ہوں, جو سمجھ آ رہا ہے وہ بتا دیں. دیکھیں مقدمہ تو یہی ہے نا, دیکھیں بات تو یہی ہے, عدالتی نظام کو استعمال کیا گیا ہے. وہ عدت کا مقدمہ ہو, وہ سائفر ہو, وہ توشہ خانہ کی بات ہو, یہ تمام مقدمات جو ہیں آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے. ان کو استعمال کیا گیا ایک سیاسی دباؤ کے لیے یا ایک سیاسی حربے کے طور پہ. لیکن خان صاحب بالکل ان حربوں میں سے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. آج بہت ہی اچھی ان سے میری گفتگو ہوئی 1 to 1 کچھ عرصے کے بعد. تو خان صاحب بہت ہی پرعزم ہیں, اور جو بھی ہوگا ان کا مقصد اب کسی عہدے کا حصول نہیں ہے, وہ اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. وہ ایک تاریخ ساز جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ ہمارا مقصد حکومت حاصل کرنا, میرا وزیر اعظم بننا یہ نہیں ہے. ہم پاکستان کی جو اندرونی ساخت بن چکی ہے, جبر کی بنیاد پر, جھوٹ کی بنیاد پر, خوف کی بنیاد پر, اس کو ہم تبدیل کرنے سر, لیکن اس جنگ میں جیتنے کے لیے آپ کو الائنسز تو بنانے پڑیں گے, کیونکہ مقصد اگر اسٹیبلشمنٹ کو اس سیاست سے باہر نکالنا ہے تو پھر آپ کو اپنے لائک مائنڈڈ جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ سیاسی جماعتوں کو ملانا پڑے گا. فار ایگزامپل آج میں دیکھ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کا ذکر آیا, اور اس رانا ثناء اللہ صاحب کی تجویز کے کانٹیکسٹ میں آیا کہ کیا اگر نواز شریف, آصف زرداری اور عمران خان کو اکٹھا کر دیں تو 70 سال کے مسائل کا حل نکل آئے گا. اور عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ وہاں موجود تھے جس وقت یہ بات ہوئی ہے؟ جی بالکل میں موجود تھا. انہوں نے یہ کہا وہ کیا ہمارے ہم خیال ہیں, کیا وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں کسی اصول پر؟ یہ سوال ہے نا. اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اصول پر اور کہتے ہیں میں اس اصول پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میں ملک میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں, میں ملک میں سویلین اداروں کو آزاد کرانا چاہتا ہوں, تو بالکل ہم ساتھ چلیں گے. لیکن اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے بہرحال دروازہ کھولا ہے, ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, حکومتی ارکان کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم بیٹھیں گے تو ہر بات ہو سکتی ہے. لائیں وہ یہ رویہ ہمارے سامنے, کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس ملک میں پولیٹیکل سپیس کو بڑھانا چاہتے ہیں, اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, اغوا کاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
کریں نا یہ بات ہمارے ساتھ، ہم موجود ہیں، ایک قدم اگر وہ چلیں تو آپ گے، یہ ہم کہہ دو قدم پھر تو یہ اصولوں کی بات ہوئی نا سلمان صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پھر تو یہ لارجر پرنسپلز کی بات ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ یہ ملک کو ویسے نہیں چلانا جیسے پچھلے 70 سال میں چلتا آیا ہے، اس ملک کے چلانے کا طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ یہی بات ہے۔ مجھے یقین اب سب سیاسی جماعتیں آہستہ ٹھوکر کھانے کے بعد اس راستے اس جگہ پر آ گئی ہیں جہاں مانے یا نہ مانے، حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، سب کو لگتا یہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سعد رفیق صاحب نے ایک بیان دیا اوور دا ویکینڈ، انہوں نے بھی کہا کہ جب ملک ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے، ایسے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، سب کو بات کرنی پڑے گی اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ملک چلاتی ہے، جو ہائیبریڈ نظام ہے، اسے نکالنا پڑے گا اس کو۔